It's been untouched for millions of years. A near Arctic state. The United States is an Arctic nation. These restrictions cannot stop us from the spirit from exploring the Arctic. دنیا کے نقشے پر طاقت کی نئی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں۔ ایک طرف مغرب یعنی ویسٹ کے زیر اثر سمندری تجارتی راستے ہیں جن پر صدیوں سے عالمی معیشت کا پہیہ گھومتا آیا ہے، اور دوسری طرف روس اور چین جیسے ممالک ہیں جو نئے راستے تراش کر پرانے اقدار کے توازن کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں چین اور روس کے درمیان ہونے والا ناردرن سی روٹ NSR کا معاہدہ اسی عالمی منظرنامے کی تازہ مثال ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ یہ معاہدہ بظاہر ایک بحری راستے کی ترقی کا منصوبہ نظر آتا ہے، مگر در حقیقت یہ عالمی تجارت اور توانائی کی سیاست اور اسی طریقے سے جغرافیائی طاقت کے نئے مرکز کی تعمیر کی کوشش ہے۔ ناظرین، جانتے ہیں یہ معاہدے کی تفصیلات کیا ہیں۔ روس نے آرکٹک کے برف زار سمندر سے گزرتے ہوئے ایک متبادل بحری راستہ تیار کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں جو شمالی یورپ کو ایشیا سے جوڑتا ہے۔ اسے ناردرن سی روٹ یعنی NSR کہا جاتا ہے، اور چین اس راستے کو اپنی پولار سلک روڈ حکمت عملی کا حصہ بنانا چاہتا ہے، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی ایک شمالی ایکسٹینشن۔ ان دونوں ممالک نے حال ہی میں ایک مشترکہ ایکشن پلان بھی بنایا ہے اور اس پر دستخط بھی ہوئے ہیں، جس میں یہ کچھ چیزیں جو ہے شامل کی گئی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آرکٹک کے راستے پر بحری ٹریفک بڑھانے کے لیے نئی بندرگاہیں یعنی پورٹس بنائے جائیں گے اور آئس بریکنگ فیسلٹیز تیار کی جائیں گی، اور دوسرے روس کے مرمنسک اور ارخانگ گلسک جیسے شمالی جو سی پورٹس ہیں ان شہروں کو چینی شپنگ نیٹ ورک سے جوڑ دیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور آئس کنڈیشننگ اور نیویگیشن ڈیٹا دونوں ملک ایک دوسرے سے شیئر بھی کریں گے۔ اور چوتھی چیز اس معاہدے میں یہ طے ہوئی ہے کہ چین NSR کے راستے پر اپنی کارگو کمپنیوں اور آئل امپورٹ نیٹ ورکس کو بڑھائے گا، اس کو متحرک کرے گا وہاں پر، جبکہ روس اس پورے روٹ کی انتظامی نگرانی رکھے گا۔ بظاہر یہ ایک تجارتی معاہدہ ہے، مگر اس کے پس منظر میں اس کے اثرات اس سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پہلے سے جو سوئس کینال کا جو روٹ ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تقابل ہو سکتا ہے وہ دیکھیں گے۔ سوئس کینال پچھلی 1.5 صدی سے یعنی 150 سال سے عالمی تجارت کی مرکزی شاہراہ ہے۔ بحر ہند سے بحر روم تک کا راستہ فراہم کرنے والا یہ نہر تقریباً 193 کلومیٹر کا طویل ہے، جس سے دنیا کی 12% عالمی تجارت گزرتی ہے۔ ایشیا سے یورپ جانے والے جہاز یہیں سے گزر کر تقریباً 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ناردرن سی روٹ آرکٹک کے کنارے کنارے چلتے ہوئے یہ فاصلہ 13,000 کلومیٹر کے آس پاس رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر حالات سازگار ہوں تو ایک جہاز کو ایشیا سے یورپ پہنچنے میں 30 سے 40% کم وقت لگ سکتا ہے، ایندھن کی کھپت بھی کم ہوگی، اور راستے میں کسی تنگ آبی گزرگاہ یعنی نیرو پیسز جیسے سوئس کینال پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ محض ایک پہلو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوئس کینال سال بھر کھلی رہتی ہے، جبکہ ناردرن سی روٹ موسمی انجماد یعنی برف کی جماوٹ سے، برف کے جمنے سے اور برف کے پگھلنے کے جو اوقات ہیں وہ اس سے جو ہے مشروط ہیں۔ برف توڑنے والے خصوصی آئس بریکنگ جہاز، قیمتی انشورنس اور انتہائی سرد موسم میں نیویگیشن کے خطرات NSR کو فی الحال مہنگا اور محدود بنائے ہوئے ہیں۔ سوئس کینال کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی ضابطوں کے تحت کھلی تجارتی شاہراہ ہے۔
اس کے برعکس انحصار پر روس کی مکمل عملداری ہوگی، روس کا پورا قبضہ ہوگا، کنٹرول ہوگا۔ یعنی یہ راستہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار بھی ہو سکتا ہے جسے روس سیاسی یا فوجی دباؤ کے تحت محدود کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے۔ عالمی طاقتوں کے لیے یہ جو روٹ ہے یعنی انحصار کی، اس کی کیا جو ہے اہمیت ہے اس کو جان لیں گے۔ سب سے پہلے روس سے متعلق بات کر لیں گے۔ یوکرین جنگ کے بعد روس مغرب کے تجارتی نظام سے الگ ہو چکا ہے۔ ایسے میں انحصار اسے اپنی توانائی یعنی تیل اور گیس کو یورپ کے بجائے ایشیا کی منڈیوں تک پہنچانے کا متبادل راستہ یہ فراہم کرتا ہے۔ یہ معاہدہ ماسکو کے لیے اقتصادی تنہائی سے نکلنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسی راستے کو چین کے تناظر میں دیکھیں گے۔ چین کے لیے یہ روٹ مالاکا اسٹریٹ اور سوئس کینال جیسے مغربی کنٹرول والے راستوں سے انحصار کو کم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس طرح بیجنگ اپنی تجارتی سلامتی کو پولار سلک روڈ کے ذریعے پھیلا سکتا ہے اور پھیلانا چاہتا ہے۔ چین کی بندرگاہی جو کمپنیاں ہیں اور شپنگ لائنز ہیں پہلے ہی اس روٹ کے تجارتی سفر کر چکے ہیں یعنی انحصار کے۔ اب اس میں ویسٹ کے تناظر میں اس روٹ کو دیکھیں گے۔ امریکہ اور یورپی یونین انحصار کو ایک نئے جیو پولیٹیکل چیلنج کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک آرکٹک خطے میں روسی عسکری موجودگی میں اضافہ اور چینی سرمایہ کاری مستقبل میں نیٹو کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، اس کا ماحولیاتی پہلو بھی کیا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آرکٹک سمندر میں برف پگھلنے کا عمل تیز تر ہو رہا ہے۔ بعض سائنسدانوں کے نزدیک انحصار کا استعمال دراصل اسی موسمیاتی تبدیلی کا استحصال ہے۔ اگرچہ یہ راستہ مختصر ہونے کی وجہ سے ایندھن بچاتا ہے، مگر آئس بریکنگ، بھاری جہازوں کی وجہ سے اور ساحلی ماحولیاتی نظام پر دباؤ بڑھاتا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو معاہدہ ہے، اس سے لازمی بات ہے ماحولیاتی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک اخلاقی اور ماحولیاتی کشمکش ہے۔ کیا ہم موسمیاتی تباہی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نئے راستے کو ترقی کی علامت کہیں گے؟ اب ہمارے ملک کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ کیا اثرات پڑیں گے اور اس کے امکانات کیا ہیں۔ ہندوستان کے لیے یہ معاہدہ کئی اعتبار سے اہم ہے۔ ایک طرف یہ خطرہ ہے کہ چین اور روس مل کر عالمی تجارتی راستوں پر اپنی اجارہ داری یعنی مونوپولی بڑھا لیں گے اور ہندوستان کی بحری تجارت ان نئے بلاکس سے باہر رہ جائے گی۔ دوسری طرف یہ ایک موقع بھی ہے کہ ہندوستان اس راستے کو اپنے اقتصادی مفاد میں استعمال کر کے تجارتی بیلنس بہتر بنا سکتا ہے۔ اب اس کے تجارتی امکانات کیا ہیں؟ اگر روس انحصار کو غیر مشروط طور پر جیسے کہ سوئس کینال ہے بین الاقوامی تجارت کے لیے کھولتا ہے تو ہندوستان اپنی توانائی کی درآمدات یعنی انرجی ایکسپورٹس، خاص طور پر روسی خام تیل کے لیے اس راستے کو استعمال کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے ایندھن کی لاگت میں کمی آئے اور ہندوستان کو یورپ اور شمالی ایشیا کی منڈیوں سے براہ راست رسائی بھی مل جائے۔ دفاعی اور اسٹریٹجک پہلو بھی دیکھے جاتے ہیں۔ انحصار دراصل آرکٹک خطے میں طاقت کی نئی صف بندی کا آغاز ہے۔ ہندوستان کو اپنی پولار پالیسی کے تحت آرکٹک میں سائنسی اور اسٹریٹجک موجودگی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس خطے میں ہونے والی کسی بھی صف بندی میں وہ محض تماشائی بن کر نہ رہی۔ ہندوستان کو اس معاملے میں نہ تو ویسٹرن ورلڈ کے دباؤ میں آنا چاہیے اور نہ روس اور چین محور کا غیر مشروط حصہ بننا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں توازن قائم رکھا جائے، یعنی ہندوستان روس کے ساتھ اپنے روایتی تعلقات برقرار رکھتے ہوئے چین کے تجارتی اثر سے خود کو محفوظ رکھے۔ چین اور روس کا یہ معاہدہ صرف بحری راستے کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ عالمی نظام کی ایک نئی معاشی ترتیب کا اشارہ بھی دے رہی ہے۔ سوئس کینال صدیوں سے جس توازن کی علامت رہی، انحصار اس توازن کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ابھی انحصار مکمل طور پر فعال نہیں ہے، موسمی رکاوٹیں اور بھاری لاگت اس کی راہ میں حائل ہے۔ لہٰذا اس وقت اسے سوئس کینال کا حقیقی متبادل کہنا
قبل از وقت ہوگا۔ ہندوستان کے لیے صحیح حکمت عملی یہی ہوگی کہ وہ موقع پر نظر رکھے، آرکٹک خطے میں اپنی شمولیت بڑھائے، روس کے ساتھ توانائی کا جو تعاون ہے اسے مضبوط کرے، مگر اپنی سمندری آزادی اور تجارتی خود مختاری کو کسی بلاک کے تابع نہ کرے، اس کے تحت نہ بنائے۔ دنیا کی سیاست میں راستے ہی طاقت کی علامت ہے۔ جس کے پاس محفوظ، مختصر اور مستحکم راستے ہوں گے، مستقبل کی تجارت، توانائی اور اثر بھی اسی کے پاس ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔